اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم منافق ہیں؟ تو بہرحال ہم یہ ریسرچ کر رہے ہیں، اور اس میں ہمیں یعنی جو گزشتہ 2 نشستیں ہیں اس میں میں نے آپ کو بیان کیا تھا، کسی نے نہیں سنی تو وہ سن لیں، کہ منافق وہ ہوتا ہے جو بات کرے تو جھوٹ بولے، جو وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، جو امانت اگر اس کو امین ٹھہرایا جائے تو وہ اس میں خیانت کرے۔ تو ایک آیت میں نے گزشتہ نشست میں پڑھی تھی کہ، اور میں یہ کہہ رہا تھا آپ کو کہ انسان کی کتاب جو ہے لکھی جا رہی ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ انسان کی کتاب لکھی جا رہی ہے، ہر انسان کی کتاب لکھی جا رہی ہے، ہمیں نہ تو اس کا احساس ہے نہ یقین ہے۔ اور جب بھی تو آپ دیکھیں کہ ہم یعنی بے فکری کی، بعض اوقات بے فکرے ہو جاتے ہیں اور اپنی زندگی میں فکر نہیں ہوتی ہمیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، اس کی فکر نہیں ہوتی، بس جو منہ میں آیا اٹھا کے بول دیا، جو چاہا وہ کر لیا۔ یہ اچھی باتیں نہیں ہیں۔ بہرحال میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو آیت کا میں کہہ رہا تھا کہ وہ کتاب جو لکھی جا رہی ہے نا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ہمیں کتاب پکڑا دے گا، ہماری زندگی کی جو کتاب ہے وہ ہمیں پکڑا دے گا۔ اب اور پھر کہا جائے گا کہ اقرأ کتابک، کتاب پڑھ لو بھئی، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تم اپنے احتساب کے لیے خود ہی کافی ہو، جو کچھ تم نے کیا کرا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس کو ذرا سوچنا چاہیے۔ بہرحال میں اپنی بات کر رہا تھا نفاق کے بارے میں، کہ سب سے پہلے جو نفاق کی علامات جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، اس کا تعلق ہمارے رب سے ہے۔ رب سے اگر ہم جھوٹ بول لیں حدیث کی علامات کے مطابق، یا وعدہ خلافی کر رہے ہیں، یا امانت میں خیانت کر رہے ہیں، اور مخلوق سے ہمارا یہ رابطہ صحیح ہے، مخلوق کے ساتھ بالکل سچ بول لیں، ہے نا، وہ جو مغرب گزیدہ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بڑے سچے لوگ ہیں، بڑے سچے لوگ ہیں، جو مغرب گزیدہ ہیں، جن کو کاٹا ہوا ہے مغربی تہذیب نے، وہ کہتے ہیں وہ بڑے سچے ہیں، بڑے امانت ہیں، بڑے وعدے کے پابند کہتے ہیں نا۔ پہلا جو ہے آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے۔ اللہ سے اگر آپ کا یہ تعلق صحیح نہیں ہے تو مخلوق کے ساتھ اگر آپ کا تعلق صحیح بھی ہو جائے، آپ کتنے ہی سچے بن جائیں، کتنے ہی وعدے کے پورے کرنے والے بن جائیں، کتنے ہی امانت کا خیال رکھیں، آپ جھوٹے ہیں، آپ وعدہ خلاف ہیں، آپ خائن ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا، یہ تو دیکھیں ہم غور اور تفکر کرتے ہی نہیں ہیں نا دین میں، تو اس لیے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ منافق آپ دیکھیں کیا، دو عورتیں لڑتی ہیں یا کرتی ہیں تو تم تو پوری منافق ہو، ایک دوسرے کو صلاح باتیں سناتی ہیں، تم تو بڑی منافق ہو۔ کوئی بھی بنڈی گوشت تم نے کہا تھا ہم بھجوائیں گے تمہیں اور تم نے بھجوایا نہیں، بڑی منافق ہو۔ ہاں، یعنی اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی بات پہ منافقت کرنا، یہ نہیں ہے، یہ سمجھ کی باتیں نہیں، یہ بے وقوفی کی باتیں۔ اللہ سے آپ کا اگر تعلق صحیح ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے اس کا اثر پڑے گا مخلوق پہ۔ اللہ سے آپ کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر مخلوق کے حقوق بھی بیان کیے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن اور حدیث یہ موجود ہے۔ آپ نے اگر اللہ تعالیٰ سے وعدہ سچا کیا ہے کہ میں تیرے سوا کسی کا حکم نہیں مانوں گا، تو پھر آپ مخلوق کے ساتھ اپنا رویہ صحیح کر لیں گے، مخلوق کے ساتھ وعدے کو پورا کریں گے۔ اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا، اللہ
وعدے کو پورا کرو اور اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ دیکھیں یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں نا، جس طریقے سے بتا رہا ہوں تو یہ صحیح ہے۔ یعنی کوئی ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی ایسا کہے کہ یہ تو اپنی نئی نئی باتیں بتا رہے، دین میں نئی نئی باتیں بتا رہے، ہم نے تو یہ نہیں سنی، سنی ہے کہ کبھی نہیں سنی۔ تو بات یہ نہیں ہے، علوم کی ماں جو ہے وہ قرآن ہے، قرآن میں ہے اوفو بالعہد اوفی بعہدکم۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا مطلب اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن میں کیا کہا ہے۔ اللہ سے کوئی وعدہ ہے؟ جی ہاں۔ کیا وعدہ ہے؟ کہ میں تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کروں گا، اور میں تسلیم کرتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی بات ماننے کے قابل بھی نہیں۔ ایسا ترجمہ سنا؟ لا الہ الا اللہ، کہ تیرے سوا کوئی بات ماننے کے قابل بھی نہیں، تو ہی ہے، تیرے ہی کہنا مانوں گا۔ تو آپ کا اگر اللہ تعالیٰ سے وعدہ ہے تو یہ وعدے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تینوں چیزیں بتا رہا ہوں اللہ کی توفیق سے، کہ کیا اوفو بعہدی اوف بعہدکم۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہہ رہے ہیں کہ تم مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو، میں تم سے کیا ہوا وعدہ پورا کروں۔ آ گیا وعدہ۔ امانت، امانت جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن میں کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ میں نے اس امانت کو پہاڑوں، آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا، انہوں نے اس امانت، بار امانت اٹھانے سے انکار کر دیا۔ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور ڈر گئے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ تو یہ امانت ہو گیا، وعدہ ہو گیا۔ بات، اب بات کا جہاں تک تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہم بات چیت کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم سے بات کی ہے، ہم اللہ سے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے بات کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ تم نماز پہ کھڑے ہو جاؤ، یہ مجھ سے باتیں ہیں۔ جب آپ دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہتے ہیں نا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے تمام جہان سے ہاتھ اٹھا کے اے رب تیرے دربار میں کھڑا ہو گیا ہوں یا کھڑی ہو گئی ہوں۔ تو یہ نماز جو ہے یہ کیا ہے؟ باتیں ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ سارا آپ دیکھیں نا کہ جب اللہ اکبر کہہ کے آپ نیت باندھتے ہو تو پہلا وہ ہے سبحانک اللہم، ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب یہ ساری بات چیت ہے، اے اللہ تو پاک ہے، تیری ذات بڑی بلند ہے، وتبارک بابرکت ہے، تیرا نام بڑا بابرکت ہے، اور تیری شان بڑی اونچی ہے، وتعالی جدک ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی بات ماننے کے قابل ہی نہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ہم بات چیت کر رہے ہیں کہ نہیں؟ بات کی اس کے علاوہ تو کوئی نام نہیں لے سکتے، یہ بات چیت ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو پھر یعنی آخر تک آپ جائیں تو اس میں تسبیح، تمہید، اور پھر آخر میں دعا بھی پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا متقبل دعا، یا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا۔ یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، آپ جاتے جاتے دعا مانگ لیتے ہیں، پھر سلام پھیر لیتے ہیں، سلام پھیر کے آپ اللہ کے دربار سے کیا مطلب واپس آ جاتے ہیں۔ اور سلام تو اللہ تعالیٰ پہ نہیں، آپ پھیرتے ہیں اپنے دائیں طرف اور بائیں طرف، یعنی جماعت میں آپ اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دائیں طرف کے مقتدی ہیں اور جو فرشتے ہیں، یا بائیں طرف کے جو مقتدی ہیں، بہرحال تو یہ بات ہے سامنے۔ تو نفاق، ہم آج کا موضوع یہ ہے
کہ کیا ہم منافق ہیں؟ آپ خود فیصلہ کر لیں، مجھے تو کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، مجھے فتوے لگانے کا کوئی شوق نہیں ہے کسی پر بھی۔ ہاں، ایک بات کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ منافقت کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم